جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت شکریہ ان کا، رحمان صاحب کا، کہ انہوں نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی وفات کے اوپر اپنا اچھا پیغام چھوڑا، اور اصل میں ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس پیغام کو صرف فوکس رکھتے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی فکر کے اوپر ہی، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی سفر اور اس کے علاوہ اپنا اپنا منہج کا سفر بھی اس کے اندر بیان کر دیا، جو کہ میرا خیال ہے ان کو نہیں اس چیز میں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس دوران جو ہے نا انہوں نے وہ باتیں کر دیں جو کہ اگر ایک آپ نیوٹرلی سفر کریں منہج کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے اس ویڈیو پیغام کے اندر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اقامت دین کے حوالے سے سب سے ٹاپ پہ رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان سے بھی ٹاپ پہ وہ شخصیت ہے جس نے اقامت دین کا تصور جو ہے نا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پروپیگیٹ کیا، مختلف زبانوں میں بھی، ہر لحاظ سے بھی۔ یعنی عرب و عجم کے اندر اگر اقامت دین کا اگر ڈنکا بجتا ہے نا تو وہ بجتا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج اس صدی کے اندر اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، تو چاہے وہ اخوان ہو، چاہے اور کوئی بڑی جماعت ہو، ایون تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں ان کے پیچھے مولانا مودودی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ان کو اقامت دین کے حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا۔ خلافت و ملوکیت جو ہے کتاب یا یہ کنسیپٹ جو ہے، یہ مولانا مودودی کی اوور آل جو فکر ہے نا اس کا سمجھ لیجئے، یا اوور آل ان کا جو کام ہے علمی کام، اس کا 10% بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ان کا تحریکی کام، تنظیمی کام، اور اس کے علاوہ اقامت دین کا تصور ہے یا دعوت اسلام کا تصور ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے نام اس وقت اس صدی کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں نا، قرآن کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، دین کا بڑا کام کرنے کے حوالے سے، یا بے شک ہم ان کو پریز نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پروڈکٹ نکلتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ان کی نکلتی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ سے۔ فار ایگزامپل انڈیا کے مولانا وحید الدین خان صاحب، ٹھیک ہے، کس سے ہے انفلوئنس، کیا کس سے تعلق تھا ان کا، کس جماعت سے کیا تھا، سب کو پتہ ہے، جماعت اسلامی سے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، ٹھیک ہے، لبرلزم کو سپورٹر ہیں، لیکن پھر بھی الحاد کے خلاف ان لوگوں نے کام کیا، وہ اس سے کوئی بھی یا پھر کچھ لیکچر، کوئی اچھی چیزیں، کچھ نہ کچھ تو دین کا کام نام لیا نا۔ کس سے انفلوئنس یا کس سے نکلے، کس کی ٹوٹی ہوئی پروڈکٹ ہے، جماعت اسلامی کی یا پھر مولانا مودودی کی۔ امین احسن اصلاحی بھی، ان کو بھی دیکھ لیں کہاں سے ٹچ ملے گا، وہ بھی مولانا مودودی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اقامت دین کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا سا نکھار اس طریقے سے آ سکتا تھا کہ مولانا مودودی جو ہیں ان کو چاہیے تھا اس حوالے سے ٹاپ آف دا لسٹ رکھتے۔ باقی جو ہے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ان کو چاہیے تھا اس حوالے سے جو ہے، بہرحال اقامت دین کے حوالے سے جو چیزیں مولانا مودودی نے اپنی تنظیم کے ذریعے سے، اپنی جماعت کے ذریعے سے، اپنے نظم کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو کام کیا، اس کو مولانا اسحاق نے نوجوانوں کے اندر ریوائیو کرنے کی وایا ویڈیوز اور وایا جو ہے وہ تحریک اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فکر، وہ چیزیں جو ہیں مولانا کی لازمی سنتے پڑھتے، تاکہ نوجوانوں میں جو تحریک انہوں نے برپا کرنے کی کوشش کی اپنے لیول پہ، ٹھیک ہے، کہ آج بھی علمی حلقوں کے اندر، اگر کرنٹ ٹائم کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر اگر کسی ایسے عالم دین کا ڈنکا بجتا ہے نا جس نے ایک فکر وحدت امت دی، ٹھیک ہے، یعنی ایک فکر دی امت کو کہ مل کے اقامت دین کریں، مل کے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات رکھیں۔ یعنی یہ کام پہلے کسی نے کیا ہوگا، ہمیں نہیں اس کا نام پتہ، لیکن اس نے جو فکر دی مولانا اسحاق نے کہ آپ اپنے اختلافات رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی کامن ٹرمز ہیں یا کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر تو آپ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ فکر جو ہے اقامت دین کے حوالے سے
مل کے کام کرنے کے حوالے سے یہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے دی. ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے جو فکری کام کیا، عقیدہ امامت کے اوپر، پھر حجیت حدیث کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر الحاد کے خلاف، ان چیزوں کو ان کو چاہیے تھا ان کی وفات کے اوپر زیادہ فوکس مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے اوپر ہی رکھتے تو زیادہ زبردست تھا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہم ان کی قدر کرتے ہیں جذبات کی، جو انہوں نے بہت پازیٹیو جذبات مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے اس میں بیان کیے. اور اگر یہ آڈیو ان تک پہنچی انشاءاللہ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ اس حوالے سے ہم سے بھی کوئی چیزیں لینا چاہیں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی فکر کے حوالے سے، یا ان کے لیکچرز اردو میں یا پنجابی میں، جس سے ان کو مزید ان کے منہج کو پالش کیا جا سکے، یعنی رحمان صاحب کے سفر کو، ٹھیک ہے، جو انڈیا سے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس میں ان کی کوشش کر سکتے ہیں ان کو وہ میٹیریل پرووائڈ کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے دین کا اچھا کام لے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ بھی دعوت کا اور قرآن سے اور ان چیزوں سے جوڑنے کا کام کریں. اور بھارت کے اندر رہ کے جو ہے وہ اس طرح کا کام کرنا لوگوں کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کہ بھارت کے اندر بیٹھ کے صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ ہم جو ہے نا دین کا غلبہ چاہتے ہیں، یہ کہنا ہی بہت بڑی سمجھ لیجئے سعادت والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے علم کو اچھے طریقے سے مزید پالش کرے، اور ان سے دین کا مزید کام لے. اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، کہ جن کے توسل سے ہمیں ان کو سننے کا، رحمان صاحب کی تھاٹ کو، فکر کو سننے کا موقع ملا. اور بہرحال ٹھیک ہے، امید ہے اتنی بات کافی رہے گی ان کی اس ویڈیو کے حوالے سے. اور ہاں، آخر میں ایک اور چیز، وہ جو انہوں نے کتاب مقصد حسین دکھائی نا، اس مقصد حسین کے اندر شاید انہوں نے مکمل پڑھی ہے نہیں پڑھی، لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمیاں اکثر لوگوں کو نظر آتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. اصل میں یہ کتاب جو ہے مولانا اسحاق کی، سمجھ لیجیے وفات کے آس پاس لکھی گئی، اور یہ ان کے لیکچرز سے جو ہے نا چیزیں نکال کے اس کو کمپائل کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی پروف ریڈنگ بھی مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے اس طریقے سے نہیں کی کہ اپنی زندگی میں کر جاتے اور دیکھ لیتے، کیونکہ یہ سب سے بیسٹ وہی چیز رہتی ہے جو اس کی، جو آتھر جو ہے وہ اپنی کم از کم اس کا مسودہ دیکھ لے، یا اس کو دیکھ لے جو اس کے لیکچرز کے ذریعے سے چیزیں جو ہیں تیار کی گئیں. تو اس لیے یہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، ان کے خطبات سے اس کتاب کو کمپائل کیا گیا. تو بہرحال آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، ہمارے پاس بھی یہ کتاب، اور بھی آپ کو مولانا اسحاق کے لٹریچر کے حوالے سے اگر آپ کو وحدت امت کا لٹریچر چاہیے ان کا، یا اور چیزیں چاہیے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز اور رہ گئی، وہ یہ کہ انہوں نے جو اس کے اندر علی مرزا صاحب کو کافی پریز اس حوالے سے کیا، تو ہم بھی ان کی جو ہے پازیٹیو چیزیں ان کو پریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر جو بھی متشدد رائے لوگوں کی ہے اس کو ہم بالکل اس کی نفی کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے اس چیز کو کہا نا کہ ان کو چاہیے تھا اس میں یہ چیز ضرور مینشن کرتے کہ علی مرزا صاحب کا جو اقامت دین والا کانسیپٹ ہے نا، وہ کافی زیادہ ویک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہم کچھ اور ویڈیوز کے اندر واضح بھی کر چکے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ رحمان صاحب کو وقت نہ ملا ہو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر جو انہوں نے اقامت دین کی دھجیاں اڑائی ہیں نا اس حوالے سے، یعنی فار ایگزامپل جماعت اسلامی کو فارغ قرار دے دینا، تنظیم اسلامی کو، ڈاکٹر اسرار کی فکر کو، اور جو لوگ اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں ان کو سب کو فارغ قرار دے دینا، اور یہاں تک کہہ دینا کہ یہاں پہ اسلامی نظام کی بجائے اگر لبرلزم آ جاتا تو وہ ہمارے لیے زیادہ بیٹر ہے، یا ایون گورے کی عدالت کو جو ہے وہ پریز کر دینا ہر معاملے کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں شاید رحمان سر کی نظر سے نہیں گزری، نہیں تو یہ خالی خلافت و ملوکیت جو ہے نا وہ صرف حدیث اور تفسیر اور فقہ، یا پھر جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کتاب تک وہ نہیں ہے فوکس. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے بڑھ کے اس کے لیے کام نہیں کرتے، اس کے لیے اپنا زبان استعمال نہیں کرتے، بے شک آپ یہ اس کو چھوڑ دیں، خلافت کا نام لینا چھوڑ دیں، لیکن کم از کم دین کے نظام کی تو بات کریں نا. تو اس کے اندر وہ ان کا معاملہ کافی ویک ہے. یعنی ایون یہاں تک انہوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر کہہ دیا ہوا ہے کہ میرے جو بچے ہیں نا ان کا کیا ہے، وہ تو باہر جا کے سیٹل ان کو میں کروانا ہے، باہر میرا بھائی ہوتا ہے، میں نے وہاں ان کو سیٹل کروا دینا ہے، اور میرا کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا، اور آپ ایک ایسے ملک کے اندر جو کلمے کی بنیاد کے اوپر آپ نے لیا، تو اس کے لیے آپ ایسی باتیں کرنا اور ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے کرنا کہ آپ کو گورے کی عدالت اچھی لگتی ہے، گورے کا نظام اچھا لگتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی اسی نظام کے اندر سیٹل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ وہاں چلے جائیں گے،
اور یہاں پہ ویسے آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرقہ واریت کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں اگر آپ کو پیش نظر ہوتی تو آپ جو ہے رحمان صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اس کے اندر رکھتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے خلافت و ملوکیت یا اقامت دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خلافت و ملوکیت کتاب کو جو ہے وہ صرف 72 اسناد کے ساتھ یا 72 صحیح الاسناد حدیث کا کوئی جو ہے پمفلٹ لکھ کے اس پہ فارغ ہو جائیں. نہیں، یہ تو سمجھ لیجیے خلافت و ملوکیت کچھ پارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اصل اسلام کا نظام کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو ملوکیت میں کنورٹ کیا گیا کس طریقے سے. اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں تک ہی رک جائیں، پھر اس کے بعد اس کو لوگوں تک پریچ کریں، ٹیچ کریں کہ ہمیں کرنٹ ٹائم کے اندر اپنے اندر کیا تبدیلی لانی ہے، اپنی حکومتوں کو کس طرح سمجھانا ہے، یا کس طریقے سے کسی تحریک کے ساتھ جڑنا ہے، کسی تنظیم کے ساتھ جڑنا ہے، کسی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، کسی لٹریچر کے ساتھ جڑنا ہے، کہ ہم اس کا حصہ نہ بن جائیں، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی گورے کی عدالت اور گورے کا سسٹم اور گورے کی ایجوکیشن اور ان کے سارے گن گاتے رہیں. تو اس لیے آپ کو ان کو چاہیے یہ تھا رحمان صاحب کو کہ اس چیز کو بھی اس کے اندر پریزنٹ کرتے. اگر آپ علی مرزا صاحب کے حوالے سے بھی بات کی آپ نے اس ویڈیو کے اندر، ہاں اگر آپ نہ کرتے علی مرزا کی بات تو پھر وہ ایک علیحدہ چیز تھی. بہرحال ہم نے سوچا یہ بھی بات کر دیں اس میں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.